بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک صاحب سے اکثر فجر کی نماز کے بعد دوران واک ملاقات ہوتی تھی۔ وہ کبھی کبھار ہماری مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتے تھے۔ ان کا نام A.J. بلوچ صاحب تھا۔ وہ محکمہ آبپاشی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ پہلے کچھ عرصہ تو فقط گزرتے ہوئے سلام کا تبادلہ ہوتا رہا۔ ایک صبح ہمارے واک والے رستے کے گرد پانی جمع تھا۔ کیونکہ رات کو اچھی خاصی بارش ہو چکی تھی تو میں اپنے خیال میں مگن چلتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک تیز رفتار کار میرے ساتھ گزری۔ اچانک بریکوں کی چرچراہٹ کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بلوچ صاحب کیچڑ میں لت پت کھڑے ہیں۔ کار والا انہیں کراس کرتے ہوئے کیچڑ زدہ کر گیا تھا۔ میں پلٹ کر واپس ان کے پاس آیا۔ ان کا چہرہ، اینک، پینٹ شرٹ سب کچھ گندے پانی سے ترباتر تھے۔ وہ بالکل مبہوت دکھائی دیے، بالکل ساقط بنے کھڑے تھے۔ اتفاق سے اس دن میرے کندھے پر رومال تھا جو کبھی کبھی میں سر پر باندھ کر نماز کے لیے جاتا تھا۔ میں نے وہ اتارا، بلوچ صاحب کو دیا۔ انہوں نے تردد کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا چہرہ صاف کر دیا اور اینک بھی صاف کر دی۔ پھر ہم دونوں قدرے فاصلے پر موجود پانی کے نلکوں پر گئے۔ میں نے نلکا چلایا اور انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے۔ پھر انہوں نے شرٹ نکال کر دھوئی اور نچوڑ کر پہن لی۔ پھر میں نے اپنا رومال دھو لیا۔ اس دوران تقریباً 10 منٹ لگے۔ میں نے نوٹ کیا بلوچ صاحب بالکل خاموش رہے۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک ہلکی سی غیر نمایاں قسم کی مسکراہٹ ان کے چہرے پر تھی۔ اس سے قبل جب بھی انہیں دیکھا بڑا سپاٹ چہرہ ہوتا تھا، لیکن اب وہ ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے مسکراہٹ کو بزور روکے ہوئے ہیں۔ خیر، جب ہم صفائی ستھرائی سے فارغ ہوئے تو میں نے انہیں سلام کیا اور چل پڑا۔ میں ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ بلوچ صاحب کی آواز آئی، مولوی صاحب ناشتہ میرے ساتھ کر لیں۔ میں نے پلٹ کر انہیں معذرت کی اور کبھی مل بیٹھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ بولے، دعوت قبول کرنے کے بارے میں کیا ارشاد نبوی وارد ہے؟ آپ نے پڑھا ہی ہوگا۔ اب میرے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم جاری ہو گیا۔ حدیث مبارکہ نقل کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تم کسی مسلمان سے ملو تو اس کو سلام کرو، اور جب وہ تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، جب وہ تم سے نصیحت، خیر خواہی، مشورہ طلب کرے تو اس کو اچھی نصیحت، خیر خواہی کا معاملہ کرو، صحیح و مناسب مشورہ دو، جب وہ چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہو، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ چنانچہ حدیث پاک کے حکم کے مطابق دعوت قبول کرتے ہوئے میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے کہا، محترم اپنا تعارف تو کروائیے۔ وہ میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے بولے، A.J. بلوچ، میرا مطلب عبد الجبار بلوچ، نائس ٹو میٹ یو، آئی ایم فرام ڈیرہ غازی اینڈ یو پلیز۔ میں نے اپنا نام بتایا۔ یوں ہی ہم تبادلہ احوال کرتے کچھ دیر چلنے کے بعد ہم ان کے گھر پہنچ گئے۔ ان کا باورچی ناشتہ لے آیا۔ میں نے پوچھا، بلوچ صاحب جب آپ کیچڑ سے لت پت ہونے کے بعد مسکراتے کیوں رہے تھے؟ بلوچ صاحب کھلکھلا کر ہنس پڑے اور بولے، میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ آپ یہ سوال نہ پوچھیں، لیکن آخر آپ کی آنکھیں بڑی عقابی ہیں، میں بچ نہیں پایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے مولویوں سے سخت چڑ تھی، بالخصوص تبلیغ والوں سے، تو میں بالکل ہی ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ فضائل اعمال پڑھ رہے تھے، میں دیر سے پہنچا تھا، اس لیے مجھے آپ سے نفرت ہو گئی۔ یہ بھی کوئی تبلیغ ہے؟ میں نے بھی جماعت سے وقت لگایا ہوا ہے، 1984 میں 4 ماہ لگائے تھے، لیکن بعد میں کبھی اس طرف نہیں کیا۔ اب میرا نظریہ تبلیغ والوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ بس فضائل اعمال کو ہی پورا دین سمجھتے ہیں، قرآن کریم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آج صبح جب میں نے آپ کو سامنے جاتے ہوئے دیکھا تو دل ہی دل میں بہت برا بھلا کیا ڈالا۔ ایک دفعہ تو ایسے ہی سخت جملے میری زبان سے نکلنے لگے کہ اب سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ گاڑی نے جھول کھائی اور سارا کیچڑ مجھ پر گرا گئی۔ اس وقت مجھ پر واضح ہو گیا، میں مولویوں سے، تبلیغ والوں سے جو نفرت یا بغض رکھ رہا ہوں وہ غلط ہے۔ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام اس کے اشارے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور مجھے کہنا نہیں چاہیے، کہیں خوشامد نہ بن جائے۔ جب آپ نے اپنا سفید دودھ جیسے رومال سے میرا کیچڑ صاف کیا تو باخدا میرے تن کا کیچڑ تو صاف ہوا، میرے من کا کیچڑ بھی صاف ہو گیا۔ مجھ پر حقیقت کھل گئی۔ ایسا جذبہ، ایسی قربانی اور ایسا احساس فقط یا تو نیک والدین کی تربیت ہو سکتی ہے
یا پھر نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہو سکتا ہے۔ میں نے اس وقت سے من ہی من میں توبہ کر رہا تھا، اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلوچ صاحب یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ میرے آنسو زاروں قطار شروع ہو گئے کہ میرا جیسا ناکارہ شخص کی وجہ سے کوئی رجوع اللہ پر آمادہ ہو گیا۔ حالانکہ میں کوئی باقاعدہ تبلیغی نہیں تھا، بلکہ کبھی کبھی تبلیغ ایکٹیویٹی میں شامل ہو جایا کرتا تھا۔ احباب گرامی، کوئی مسلمان دعوت دے تو ضرور قبول کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چاہے آپ جس درجے کے بھی مسلمان ہوں، بہت زیادہ دیندار نہ بھی ہو، شاعر اسلام کا احترام ضرور کرنا چاہیے۔ علماء کرام دین کی محنت کرنے والے لوگ بھی شاعر اسلام میں داخل ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔